بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ حضرت ابو طالب بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جسبی صاحب۔ سامعین، حضرت ابو طالب مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے والد اور شہنشاہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ کا نام عمران یا عبد مناف اور کنیت ابو طالب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب علیہ السلام اور دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم کی وفات کے بعد 8 سال کی عمر سے آپ کے زیر کفالت رہے۔ آپ نے ایک بار شام اور بصرہ کا تجارتی سفر کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہمراہ لے گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس کے لگ بھگ تھی۔ بحیرہ راہب کا مشہور واقعہ، جس میں راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی نشانیاں دیکھ کر پہچان لیا تھا، اسی سفر کے دوران میں پیش آیا تھا۔ سامعین، موضوع کی طرف مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل صرف سچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا اپڈیٹ جلد مل سکے۔ خاندان۔ سامعین، آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عبد المطلب بن ہاشم اور والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ اسلام و ایمان۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی اشاعت اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کی بت پرستی کی کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی، جبکہ سیرت ابن ہشام میں آپ کے کلمہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ کی تقلید میں ابو لہب کے سوا باقی تمام بنو ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہ بنے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بڑی سختیاں جھیلی۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح آپ نے ہی پڑھایا، جس کا آغاز کلمہ بسم اللہ سے ہوا۔ تاہم کئی مورخین ان کے قبول اسلام کو مستند نہیں سمجھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھانے کو قبولیت اسلام کی دلیل نہیں سمجھتے۔ سامعین، آپ کے ایمان پر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، علامہ عطا محمد بندیالوی اور علامہ سائم چشتی نے بڑے معتبر حوالوں کے ساتھ کتابیں تصنیف کی ہیں اور ان اعتراضات کا جواب دیا ہے جو آپ علیہ السلام کے ایمان پر کیے جاتے ہیں۔ سامعین، تینوں علماء مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کتب کے مطابق حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے اور سب بھائیوں میں بہت زیادہ خوبصورت اور خوب سیرت تھے۔ ان کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جب خاندان بنو ہاشم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا معاملہ اٹھا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان سب کے دلوں پر روحانی نظر دوڑائی اور پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے تیرے دل میں اپنے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دیکھا ہے، اس لیے اس کی کفالت تمہارے ذمے ہے۔ اس دن سے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش شروع کر دی۔
آپ کسی بھی وقت اپنے بھتیجے کو اپنے سے الگ نہیں کرتے تھے۔ آپ کی زوجہ مکرمہ حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے والہانہ محبت کرتی تھیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دفن کرنے سے پہلے ان کی قبر مبارک میں لیٹے اور اپنی نورانی چادر ان کے کفن کے ساتھ رکھ کر ان کو دفن کیا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور ہوا تو آقا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہم نے باہمی طور پر تجویز فرمایا، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلی پر نور کے 70,000 حجابات میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ایمان پر اثباتی دلیلیں۔ سامعین، حضرت ابو طالب ظہور اسلام سے پہلے دین ابراہیم علیہ السلام پر تھے، چنانچہ آپ کی بت پرستی کی کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا تھا، جس کا آغاز کلمہ بسم اللہ سے ہوا تھا۔ اللہ کا نام وہ لوگ استعمال کرتے تھے جو دین ابراہیمی پر عمل کرتے تھے۔ ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے اسلام قبول کیا تو ان کا نکاح فسخ نہ ہوا، جبکہ اگر کسی مشرک یا کافر کی زوجہ اسلام قبول کرتی تو اس کی شادی فسخ ہو جاتی۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مسلمان ہونے پر کچھ نہ کہا، حالانکہ وہ سن و سال میں چھوٹے تھے۔ آپ کے اشعار جو سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، تاریخ طبری وغیرہ کے علاوہ عربی ادب میں عموماً ملتے ہیں، آپ کے ایمان پر سند ہیں۔ سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے عمومی اعلان کے بعد بھی حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے، جبکہ کسی مشرک و کافر کے ساتھ نہ کھاتے۔ جس سال حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید دکھ ہوا اور انہوں نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، یہاں تک کہ ان کے بستر پر بدل بدل کر اپنے بیٹوں خصوصاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سلاتے، تاکہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ یہ بھتیجے کی محبت کے علاوہ اسلام سے بھی محبت کا ثبوت ہے، کیونکہ بھتیجے کی محبت بیٹوں سے فوقیت نہیں رکھتی۔ حضرت ابو طالب کے اشعار۔ سامعین، حضرت ابو طالب شاعر تھے اور ان کے بے شمار اشعار تاریخ میں ملتے ہیں۔ ان کا ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس کا ابن کثیر نے تذکرہ و تعریف کی ہے۔ یہ 100 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا میں ہے۔ ایک شعر کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا جانثار ہوں اور انہیں اللہ کا سچا رسول مانتا ہوں۔ اللہ نے انہیں دنیا کے لیے رحمت قرار دیا ہے، کوئی ان کا مثل نہیں ہے۔ ان کا معبود ایسا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی ان سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ ایسا ممتاز ہے کہ ہر بلندی اس کے آگے پست ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنے سینوں کو سپر بنا لیا ہے۔ اللہ اس کو اپنی حمایت و حفاظت میں رکھے اور اس کے نہ مٹنے والے دین کو دنیا پر غالب کر دے۔ سامعین، تاریخ ابو الفدا میں بھی ان کے اشعار موجود ہیں۔ ابو الفدا کے دیے ہوئے اشعار میں سے ایک کا ترجمہ یہ ہے: باخدا کفار قریش اپنے جماعت سمیت تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں زمین میں دفن نہ ہو جاؤں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو جو خدا کا حکم ہے اس کا بے خوف اعلان کرو۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے مجھ کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے، مجھے تمہاری صداقت و امامت کا محکم یقین ہے، اور تمہارا دین تمام مذاہب عالم سے بہتر اور ان کے مقابلے میں کامل تر ہے۔ سیرت ابن ہشام میں بھی ان کے اشعار موجود ہیں۔ سامعین، حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم کی انتہا کر دی۔ آپ کی وفات سن 619 میں ہوئی۔ اسی سال حضرت خدیجہ علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی۔ ان دو واقعات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی دکھ کا سال قرار دیا۔